اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سب سے پہلے تو میں میڈیا کا شکر گزار ہوں کہ آج ہماری آواز بننے کے لیے وہ یہاں تشریف فرما ہے۔ میرا نام حاجی غلام مرتضیٰ قریشی ہے۔ یو سی دمیال سے میں نے الیکشن لڑا، دوسرے نمبر پہ میری پوزیشن تھی الحمدللہ۔ دھرنے سے لے کے آج تک ہم نے پی ٹی آئی کے لیے جدوجہد کی۔ دھرنے میں الحمدللہ 126 دن دھرنے میں ہم نے مسلسل، جب لوگ وہاں سے بھاگ گئے تھے، شیلنگ ہو رہی تھی، فائرنگ ہو رہی تھی، میں خود اس شیلنگ میں زخمی ہو گیا تھا، لیکن ہم نے خان صاحب کا ہاتھ نہیں چھوڑا، اس کنٹینر کو ہم نے بچا کے رکھا۔ اور اس کے بعد اساس کفالت سینٹر 4.25 ماہ ہم نے مسلسل ڈیوٹی اپنی سر انجام دی۔ جب لوگ اپنے گھروں میں محصور تھے، ہر طرف خوف پھیلا ہوا تھا وبا کا، لیکن الحمدللہ ہم نے اس خوف کو، موت کو گلے لگا کے، سر پہ کفن باندھ کے 4.25 ماہ ہم نے یو سی دمیال کو ہم نے مسلسل وہاں اپنی ڈیوٹی سر انجام دی، اور اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں میں راشن تقسیم کیا، اور اخوت بینک کی جانب سے ہم نے کپڑے تقسیم اپنی یو سی میں کیے۔ اور آج جس وجہ سے میں یہاں پریس کانفرنس کر رہا ہوں، ہمارے ساتھ ناانصافی کی گئی، ہمیں یو سی دمیال میں عہدے تقسیم تنظیم سازی کی گئی، جو کہ ہماری تذلیل کی گئی۔ میں اس کو مسترد کرتا ہوں اور اس کا مذمت کرتا ہوں، اور میں کسی بھی جو آپس میں جو جماعتیں آپس میں لڑتی ہیں، میں اس کا ورکر نہیں ہوں۔ میں خالصتاً پی ٹی آئی کا ہوں، عمران خان کا مجاہد ہوں، اور خان سرور کا سپاہی ہوں، واسع قیوم عباسی کا بھائی ہوں، اور انشاءاللہ ان کا ساتھ دوں گا، ہمیشہ جاری رہوں گا۔ دوسرا یہ میں آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ یہاں تشریف لائے وائس چیئرمین وارث مناز صاحب، سردار سلیم ایڈوکیٹ صاحب، سردار اظہر صاحب، سردار سماجی و سیاسی شخصیت جناب سعید حسین صاحب، اور ٹائیگر فورس کے نوجوان تشریف لائے۔ میں سب کا دل کی عطا گرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور حیدر بھائی کا جنہوں نے ہماری یہ میٹنگ ارینجمنٹ کروائی اور پریس کانفرنس کا اہتمام کیا، میں ان کا دل کا عطا گرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت شکریہ، بہت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں تمام میڈیا برادران جو ہماری پاس یہاں موجود ہیں، میں ان کی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس کے بعد ہم اپنے چیئرمین جناب حیدر مہدی رائج صاحب کے مشکور ہیں، جنہوں نے یہ پریس کانفرنس یہاں پہ تشکیل دی۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ میں ایک ادنا سا کارکن ہوں پاکستان پی ٹی آئی کا، اور سابق امیدوار حافظ بشیر الرحمان یو سی 87 موری غزل سے الیکشن لڑا، اور اس کے بعد پارٹی کے حوالے سے جتنی خدمات ہمارے زمرے میں آئی، الحمدللہ ہم نے اس کا اچھے طریقے سے ادراک کیا، اور اس کے لیے ہم نے جو ہماری کوششیں تھیں، جو ہمارے اس کے حوالے سے وہ کاوشیں تھیں، الحمدللہ وہ سب کے سامنے موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جب احساس پروگرام سینٹر کا پروگرام شروع ہوا، تو ہمیں سرور خان صاحب اور جناب واسع قیوم عباسی صاحب کی طرف سے اسپیشلی ایک ریکویسٹ دی گئی، اور چیئرمین حیدر مہدی صاحب کی طرف سے، کہ آپ لوگوں نے یہاں پر اپنی عوام کا، اپنے حلقے کی لوگوں کی خدمت کرنی ہے۔ ہم نے وہ خدمت الحمدللہ بخوبی سر انجام دیے، تو اس کے تمام علاقہ انشاءاللہ گواہ ہے کہ جو یہاں پہ ہم نے ایفرٹ کی، جس میں ہمارے ساتھ ٹیم میں جو ہمارے بھائی تھے، اعجاز مغل صاحب تھے، مرتضیٰ قریشی صاحب تھے، عدیل بھائی تھے، اور بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے ہمارے ساتھ یہاں ایفرٹ کی، تو الحمدللہ اس ایفرٹ کی وساطت سے بھی میں کہوں گا کہ ہم ایک پاکستان تحریک انصاف کے کارکن تھے، کارکن ہے اور کارکن رہیں گے۔ لیکن جس کچھ دن پہلے یہ جو ایک سسٹم انہوں نے کیا، ایک عہدوں کے تنظیم سازی کے حوالے سے، تو اس حوالے سے انہوں نے جو بھی کام کیا، اس حوالے سے ہمیں اس میں بریف نہیں کیا گیا۔ ہمارا اس میں حق بنتا تھا، رائٹ بنتا تھا کہ ہمیں پوچھتے بلاتے، جو محنت ہماری ٹیم کی تھی، جو ہماری کاوش تھی، اس کے مطابق ہمیں بٹھا کے ہم سے اس کے حوالے سے مشاورت کرتے اور ہمیں اس میں انوالو کرتے۔ جو عہدے انہوں نے ہمیں دیے، ہم آج اس عہدوں سے بالکل ہی اس طریقے سے ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں کہ یہ تو بالکل ایک سراسر ناانصافی ہے۔ جو پچھلی حکومتیں تھیں، جن کی وجہ سے ہم وہ حکومتیں چھوڑی ہم نے، اور پاکستان تحریک انصاف میں ہم نے شمولیت اختیار کی،
इसी वजह से हमने की कि हमारे कायद जनाब इमरान खान साहब का एक विज़न था, उन्होंने तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी और उन्होंने हमसे यह वादा किया था कि आपके जो भी मसले मसाइल हैं वो मेरिट पे होंगे। तो जो काम आज हो रहा है वो नॉन मेरिट पे है। हम इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हम बता रहे हैं अपने बड़ों को कि हमारे पार्टी के अंदर ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए और सबके साथ इंसाफ के साथ चलना चाहिए और हमारे लोगों की तजलील नहीं करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरीके से आज ये मीटिंग हमने की है यूसुफ दमयाल यूसुफ लेखन के हैदर महदी राजा साहब के ऑफिस में बैठे हुए हैं, तो सरदार सलीम साहब मौजूद हैं, वाइस चेयरमैन मिनाज साहब मौजूद हैं, सरदार शकील साहब मौजूद हैं, मोहम्मद मुर्तज़ा कुरैशी साहब और जो भी भाई हमारे मौजूद हैं। मेट्रोपॉलिटन की जो इन्होंने कमेटियाँ तश्कील दी हैं अपने तौर पर, उसमें मुर्तज़ा कुरैशी साहब हैं, अफजल बशीर रहमान साहब और मैं, जो कि हम यूसुफ मुरी गज़न और यूसुफ दमयाल से दोनों से इन्होंने बगैर बताए, ना हमने इनको कोई एप्लीकेशन दी है, ना कोई हमने कोई नंबर दिया अपना, ना कोई आई.डी. कार्ड की कापी दी हमने, इन्होंने बगैर बताए हमारे नोटिफिकेशन किए हैं। और बिल्कुल निचली सतह पे, हम ये नहीं कहते कि सतह की बात, लेकिन बात यह है कि हमारी इज़्ज़त नफ्स को मजबूर किया गया है इसमें। हम इंशाल्लाह जो है ना वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है हमारी, उनकी क़यादत में, हाजी गुलाम सबर खान साहब की क़यादत में, वासिफ अब्बासी साहब की क़यादत में, और यहाँ जो हमारे हैदर महदी राजा साहब हैं हमारे टीम के सरबराह, हम उनकी क़यादत में पहले भी कारकुन थे और इंशाल्लाह हम कारकुन रहेंगे। और हमारी जो बगैर किसी ओहदे के जो भी थी, जैसे किसी 7 प्रोग्राम का जिक्र किया हमने, 4 महीने अलग करम है, बड़ी खिदमत का मौका मिला जो हमारा वज़ीर-ए-आज़म साहब के उस पर शुरू किया गया था। तो इंशाल्लाह जो भी इस तरीके के जितना भी खिदमत पहले भी हैं हमारी तरीके साहब के साथ और दोबारा भी जारी रहेंगी। बराए मेहरबानी हम 2 दिन की इनकी बात करते हैं, 2 से 3 दिन का हम अल्टीमेटम देते हैं इनको, जिन्होंने हमारे नोटिफिकेशन किए हैं बगैर बताए हुए। ये हमारा जो है ना उनको हमारे नाम निकालने उस पर मेरी किसी उहदे की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह हम पहले भी बहुत अच्छी खिदमत कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के क़यादत के नीचे, और इंशाल्लाह फिर भी करते रहेंगे। अगर तो ये इस तरीके से 2-3 दिनों में हमारा नोटिफिकेशन से जो नोटिफिकेशन किए गए हैं उसमें से नाम खारिज नहीं करते, तो फिर हम आगे हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, हम कोर्ट की तरफ जा सकते हैं इंशाल्लाह। एतराज़ है, ये जो तंजीम साजी शुरू हुई है पटवार टाउन से, हमारी एक टीम है, खान सरोवर साहब की टीम है, PP10 में नुमाया काम कर रहे हैं। वो तरीक़ी काम उन्होंने किए हैं जो आज तक हमारे हरीफ जो निसार साहब वो नहीं कर सके। सुई गैस के काम हो, बिजली के काम हो, 3 मिसाली के 3 काम अब दे गए हैं, गैस बिजली मुख्तलिफ। हमारी पास टीम बहुत एक्टिव टीम है PP10 की है। वहाँ से नाइंसाफ़ी शुरू हुई है। वहाँ के जो बंदे मेन स्टेक होल्डर थे उनको बगैर पूछे दूसरे ग्रुप की तरफ से तंजीम साजी कर गई। हमने इसका तंजीम साजी का बिल्कुल बाइकाट किया हुआ था। उसी बाइकाट को हमने इधर अपने PP12 में भी जारी रखा, PP13 में भी जारी रखा, लेकिन उन्होंने किया यहाँ पे ये है, हमारे जो नुमाइंदे हैं, हमारे जो हीरो हैं, जो हमारे वर्कर हैं, जो हमारे साथी हैं लोग, जो यहाँ पे खान साहब के हुक्म के मुताबिक काम कर रहे थे, दिन रात ही कर रहे थे, उनको जान के उनके मोराल डाउन किए गए, उनके साथ ज्यादती की गई, बगैर उनको इत्मीनान में लिए गए, उनको अहदे दिए गए। हम इनको मुस्तरद करते हैं, बिल्कुल मुस्तरद करते हैं। जैसे कि हमारे भाइयों ने कहा, किसी बंदे से कोई रब्ता नहीं हुआ, मुर्तज़ा कुरैशी साहब से, एजाज साहब से, बशीर साहब और भी दीगर साथी हैं जो हमसे रब्ता कर रहे हैं। बगैर किसी बंदे को पूछे आप किस तरह बंदे को अहदा दे सकते हैं? मतलब इसका मकसद ये है, ये लोग सिर्फ बोझ कर रहे हैं, पार्टी को नुकसान पहुँचा रहे हैं, इनका पार्टी से कोई प्यार नहीं है, इनका पार्टी से कोई मुफाद नहीं है, ये सब अपनी सियासत चमकाने के लिए पार्टी को नुकसान पहुँचा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ ये पूरी बॉडी कैंसिल होनी चाहिए, अवधार आग देना चाहिए। कौन है ये लोग? हमने कभी नहीं देखा, ना हमने कभी इनको इलेक्शन में देखा है, ना इलेक्शन लड़ते हुए देखा है, ना कहीं काम करते हुए देखा, करते होंगे, लेकिन पार्टी की साथ जाती करें। जहाँ हमारे MNA MP साहब मौजूद हैं, उनकी मुशावरत के बगैर कैसे इनके बन सकते हैं? कभी किसी जमात में ऐसा नहीं हुआ। इससे कोई पार्टी को फ़ायदा नहीं होगा, पार्टी को नुकसान होगा। और हम पार्टी के कारकुन हैं, खान साहब के सिपाही हैं, इमरान खान साहब के, सर खान साहब के हमारे कायद हैं, वाहिद साहब हमारे भाई हैं, हमारे लीडर हैं। हम उनकी क़यादत में हल्के की खिदमत करते हैं और करते रहेंगे। सचिन को की लेवल पे जो बने हुए धड़े बने हुए हैं, तो हम क्या कह सकते हैं ये दूसरा धड़ा है, उनके बंदों को सामने लाया गया है, आपके बंदों को पीछे किया गया है। इसमें आप इसके बारे में क्या कहेंगे? धड़े जो धड़े की और बात, हर बंदे का अपना नुक्ता नज़रिया होता है, हर बंदे की अपनी सियासत है, अपना उसका पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हमारा अपना है, उनका अपना। इसमें इस बात में वो अलग बात है, लेकिन बात जहाँ हो रही है हमारी मरकज़ी क़यादत की। अब मैं उन लोगों पर भी हैरान हूँ जो सुबह शाम खान सरोवर साहब के साथ होते हैं, काम उनसे लेते हैं और तुम शादी दर कर रहे हैं। इस तरह तो नहीं चलेगा ना।
میں کلیئر کٹ کہہ رہا ہوں اس پلیٹ فارم سے، شاید اس لیے بات میرے سے ناراضگی کیوں کریں میرے ایم پی اے صاحب. مجھے ایم پی اے صاحب نے خود کہا ہے حیدر صاحب آپ نے ہماری ٹیم کسی ٹیم کے بندے نے اس تنظیم سازی میں حصہ نہیں لینا. آپ کو مجھے پتا آپ کے سوال سخت ہوتے ہیں لیکن میں آپ کو کلیئر کٹ جواب دے رہا ہوں. مجھے میرے ایم پی اے صاحب نے منع کیا ہے آپ کی کسی ٹیم نے چاہے وہ دمیال کی ہو موری غزل کی ہو ہم نے کوئی نہیں لینا، اس لیے ہم اس پارٹی اس میں حصہ نہیں بنے. سر وہ آپ کو اس لیے شاید دے رہے کہ یونین کونسل لیول پہ آپ کو وہ نہیں رکھنا چاہ رہے، وہ آپ کو آگے لے کے جانا چاہ رہے ہیں. آپ ہو گیا اشتیاق ہو گیا تنظیم آپ کو آگے لے کے جانا چاہ رہے ہیں. اور جو کوئی بھی ہے بنیادی الیکشن ہو رہے ہیں جو مجھے سمجھ آئیے یہ ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جیتے وائس چیئرمین دمیال سے ماشاء اللہ، یہ ہمارے سردار صاحب ہیں، سردار سلیم صاحب ہیں. ان کا جب انہوں نے خان صاحب اور واقف صاحب کی حمایت کی میں وہ دیکھ رہا تھا. ان کی ایک بہت بڑی اسٹرینتھ ہے ہمارے اس یونین کونسل دمیال اور موری غزل کی، ان کی بہت بڑی فیملی جسے ہم کشمیر کی فیملی کہتے ہیں. ان کا بہت ایک ہولڈ ہے. جب میرے جب بھی بات کرتے ہیں مجھے پوچھتے ہیں آن ریکارڈ پوچھتے ہیں کیسے بندے، میں نے کہا شریف لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، عزت دار لوگ ہیں. ہماری تحریک انصاف کا مقصد ہی ہے جو میں جس نظریے میں اس تحریک انصاف میں شامل ہوں اس کا نظریہ یہ ہر بندے کو اس کا حق دیا جائے، جس کا جو رائٹ ہے اسے ملنا چاہیے. ہلکے میں ٹائم نہ دو اوپر اوپر گھومتے رہو لیڈر بنتے رہو. یہ لوگ گراؤنڈ سے اوپر آئے ہیں، محنت کر کے آئے ہیں. ان سے بغیر پوچھے ان کو اعتماد کے لیے بغیر کوئی بھی کام ہوگا ہم اس کی مرمت کریں. اچھا سردار صاحب اس حوالے سے بھی آپ کا مستقبل کا کیا لائے عمل ہوگا؟ آپ کے مطالبات کیا ہیں؟ اگر وہ منظور نہیں ہوتے تو آپ کیا لائے عمل بنائیں گے؟ دیکھیے جی پارٹی کی جو آرگنائزیشن ہوتی ہے وہ نیچے سے اوپر تک، اوپر سے نیچے تک ایک سیٹ اپ ہوتا ہے اور ہر ایک کی اپنی ایک اتھارٹی ہوتی ہے. اور اگر بنیادی طور پہ ہماری بات کو نہیں سنا جائے گا تو انشاءاللہ ہم ہائر جو اتھارٹی ہے اس کے پاس بھی جائیں گے اور اس کو کمپلیٹلی مسترد کروائیں گے. جتنا بھی ہوا ہے یہ مسترد ہونا چاہیے کیونکہ جو کارکنان ہیں پارٹی کے بنیادی کارکنان وہ ایک پارٹی سیاسی پارٹی کا احساسہ ہوتے ہیں. اگر ان کے ساتھ اس لیول پہ یہ زیادتی ہو رہی ہے تو پھر کل کیا ہوگا؟ جیسے کہ روایتی طور پہ دوسری جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں کرتی رہی ہیں، اگر تحریک انصاف بھی اسی طرح کرے گی تو پھر ان میں اور ہم میں فرق کیا رہے گا؟ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے جو کارکن ہیں، جو کارکنان ہیں، جو ہر موقع پہ ہمارے ساتھ چلتے رہیں، ہم ان کی ہر لیول پہ ہر فورم پہ حمایت کریں گے انشاءاللہ. کسی کارکن کے ساتھ کوئی زیادتی برداشت نہیں کریں گے کسی صورت میں. صاحب آپ وائس چیئرمین کا الیکشن لڑے ہیں تو آپ یو سی موری غزل اور یو سی دمیال میں راجہ حیدر مہدی صاحب کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، آپ ان کی حمایت کرتے ہیں؟ یہ تنظیم سازی بنی ہے اس کو مساعد کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی ہم یونین کونسل کے اندر موسٹ سینئر دوستوں میں شامل ہیں اور جب پارٹی کے انتخاب کے وقت گراس روٹ کے لوگوں کو شامل کر کے یہ الیکشن جیتا جاتا ہے تو ہم جب اپنے ایم این اے یا ایم پی اے کے ساتھ ڈور ٹو ڈور کمپین کرتے ہیں تو ہماری بات ویلڈ ہوتی ہے. ہماری وجہ سے جو ہماری کمیونٹی ہوتی ہے، ہمارے یو سی کے لوگ ہوتے ہیں، وہاں پہ ایم این اے تو ڈور ڈور نہیں جاتے، وہ ہم لوگ مل جل کے کام کرتے ہیں اور ہم اپنے اسٹیشن ون کرواتے ہیں. آج جو میں ذاتی طور پہ تو میں پارٹی کے کسی عہدے کا امیدوار بھی نہیں ہوں، میں اپنے سینئر دوستوں کی قیادت میں کام کرتا ہوں. جو پی ٹی آئی میں مجھ سے بھی سینئر دوست ہیں، انہوں نے جو کام کیا میں ان کو فالو کرتا ہوں. اور میں چونکہ ذاتی طور پہ اسٹوڈنٹ یونین سے یہاں تک پہنچا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ کسی سینئر کو اس کی تذلیل کریں گے جونیئر بنا کے، جس طرح میں بھی یونین کونسل میں یہ سردار شکیل صاحب بیٹھے ہیں، یہ ایکس یونین کونسل کے جنرل سیکرٹری ہیں. مرزا قریشی صاحب کی ایک لمبی ہسٹری ہے پی ٹی آئی کے اندر. اب ان دونوں ہماری یونین کونسل کے عہدے داروں کا نوٹیفکیشن آ رہا ہے، نہ سردار شکیل کو پتہ ہے نہ حاجی مرزا قریشی کو پتہ ہے کہ کن لوگوں کو نامزد کیا جا رہا ہے. میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ہم ان لوگوں کی مخالفت نہیں کرتے جن کے نام دیے گئے ہیں، وہ بھی ہمارے کارکن ہیں. لیکن اگر یہ بہتر ہوتا کہ ان سینئر دوستوں کو بٹھا کے ان کی رائے سے لوگوں کو منتخب کیا جاتا تو آج یہ بات ہی نہ پہنچتی. اب میں کہتا نہیں ہوں چونکہ میں نے کل پھر الیکشن میں آنا ہے، ظاہر ہے ہماری جو گروپ بندی ہوگی یا ہمارے خلاف ہوگا وہ تو مقابلے میں آئے گا، لیکن ہمارے حلقے میں یا ہماری یونین کونسل کے اندر اس طرح کے 2-3 لوگ جو مل کر کردار ادا کر رہے ہیں وہ پارٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں. کل جو ہم ایک یونٹی کی طور پہ چلنا چاہتے ہیں پھر وہ ہمیں بھی پارا پارا کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم ہوں گے نہیں. حیدر مہدی بھائی اور میں ایک پلیٹ فارم پہ متفق ہو کے چلیں گے اور دونوں یونین کونسل میں ہم دونوں کی فیملیز ہیں، برادریاں ہیں اور ہم یکجہتی کے ساتھ چلیں گے تو ہم دونوں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. ہم ان سینئر دوستوں بشیر الرحمان، اعجاز مغل بھائی اور مرزا قریشی کے تحفظات کے پیچھے ڈٹ کر کھڑے ہیں اور آخر تک جائیں گے. سر آپ نے کہا کہ دوبارہ میں نے الیکشن میں آنا ہے، تو مجھے تو آپ کے پچھلے ٹینیور میں 5 سال میں آپ کا کوئی یا آپ کے چیئرمین صاحب کا کوئی کام نظر نہیں آیا.
آپ بتا سکتے ہیں آپ کا کون سا کام دمیال کے لیے کوئی ایسا ہے کہ لیکن جی جو ہمارا ٹینیور تھا اس میں تو ہم جس کیٹیگری میں الیکشن لڑے تھے جس حکومت کے دور میں اس حکومت پنجاب نے ہمارا صرف ایک ہی کام کیا کہ ہمیں البرداری کی تقریب دی. اس کے بعد پنجاب کے اندر جو لوکل گورنمنٹ کے لیے آئین سازی ہوتی ہے ان کے رائٹس کے لیے وہ بالکل نہیں ہو سکی اور ان لوگوں کو صرف وہ سپریم کورٹ کے حکم کو فالو کر کے ان کی تابعداری کر کے حکم مان لیا, الیکشن کروا دیے, وہ تو ہم ایسے رہے. اب جو الیکشن ہوا ہے اس الیکشن کے اندر ہمارے حلقے کے جو کینڈیڈیٹ ہیں میرے اور چیئرمین صاحب جو میرے ساتھ تھے وہ ہم مداخلت نہیں کرتے. ہم جن لوگوں کو ہم نے جتوایا ہم ان ٹیم کے ساتھ چلتے ہیں. ہم ذاتی طور پہ اپنے نام سے, چونکہ میرے چیئرمین صاحب خصوصی طور پہ جن کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ بالکل مجھے انہوں نے کہا جی آپ ورکر ہیں آپ اس ٹیم کے ساتھ کام کریں. مجھے کمپین میں بھی جب شروع ہوئی تو مجھے انہوں نے کہا پوری کہ جی آپ ایک ایک گھر کو لے کے اپنی ٹیم کو اس ٹیم کے ساتھ دیں. اب ہم اس ٹیم کے ساتھ چلتے ہیں لیکن وہ ٹیم اگر ہمیں اگنور کرتی ہے تو میں نے وفاقی منسٹر صاحب سے بھی ملاقات کی ہے, ایم پی اے صاحب سے بھی کیا, ان کو بتا دیا ہے, انہوں نے مجھے کچھ دن دیے ہوئے. انشاءاللہ میں بھرپور کردار ادا کروں گا کیونکہ الیکشن ایک دن کے لیے نہیں ہوتا یا الیکشن لڑنے والا ایک ہی دفعہ نہیں لڑتا. کل یہ ہمارے ایم ایل اے ایم پی اے پھر لڑیں گے اور ہم بھی زندگی تو اللہ کی امانت ہے کتنی ہے اس میں ہم پورا کردار ادا کریں گے اور ہم مخلص ہو کے آج بھی ہم بھاگنے والے نہیں ہیں کہ کوئی ہمیں کہے کہ ہم اس گروپ کے پارٹی کے اندر شامل ہیں تو ہمیں کوئی بھگا دے گا. ہم وہ نہیں بھاگنے والے ہیں, ہم ڈنڈے کی چوٹ پہ مقابلہ کرنے والے ہیں. اچھا راجا حیدر صاحب, واسف قیوم اور غلام سرور صاحب آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ یہ جو نوٹیفکیشن ہوئے اس معاملے پہ آپ کا جو سٹینڈ ہوگا اس میں ان کی بھی تائید ہوگی آپ کے ساتھ؟ میں نے آپ کو بڑی تفصیل سے بتایا ہمارا جو پی پی 10 کے جتنے بھی ہمارے خان صاحب کے جنہیں رائٹ ہینڈ کہتے ہیں جنہیں کہ فوکل پرسن کہتے ہیں میں بھی شامل ہوں. میں بڑے رسم شروع سے بات کر رہا ہوں. ہمارا پی پی 10 پٹوار ٹاؤن اور ان دونوں جو بائیکاٹ کرتے ہیں. میں کسی کا نام نہیں لیتا لیکن ہمیں یہی انسٹیٹیوشن ہے ہماری جتنی ٹیم ہے خان صاحب کے نیچے کام کر کے ہمیں یہی آ گیا. میں بتا رہا ہوں, میں خود بھی کہا گیا, ایم پی اے صاحب نے کہا گیا, اب اس کا حصہ نہیں بنے گا. صدر شکیل صاحب, آپ مجھے لگ رہا ہے کہ ورکر ہیں, آپ علاقے میں سامنے بھی آتے ہیں, 3 مسائل پہ بات بھی اٹھاتے ہیں, آپ بھی ان کی بھرپور تائید کرتے ہیں اور آپ ان کے ساتھ حیدر مہندی گروپ اور مناز صاحب کے ساتھ ہیں؟ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات یہ ہے کہ ہم کسی گروپ کے ساتھ نہیں ہیں, ہم بیسیکلی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں. اگر یہاں پہ کوئی گروپ بندی ہوتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں پہلے تو پارٹی کے لیے وہ انتہائی نقصان دہ. دوسرے نمبر پر بات یہ ہے کہ سر کل جب الیکشن ہوئے تھے تو کچھ لوگوں نے الیکشن کے اندر بھی اپنی ٹانگ اڑانے کی کوشش کی تھی اور اس میں بھی اپنا ایک نیگیٹو رول ادا کیا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ پارٹی کے ساتھ چلتے ہیں, پارٹی کے کارکن ہوتے ہیں, پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, ان لوگوں کا بھی ایک رائٹ بنتا ہے. آج اگر یہاں پہ تنظیم سازی ہوئی ہے, پہلی بات یہ ہے کہ صرف ایک بندے کی پی ٹی آئی نہیں ہے. پی ٹی آئی تبھی بنی ہے کہ جب چھوٹے چھوٹے کارکن ہم جیسے جو نا اس میں شامل ہوئے تو وہ پی ٹی آئی بنی ہے. تو کیا اگر کسی بھی کارکن کو بغیر پوچھے, میں یہ کہتا ہوں کہ جیسے مشتاق ریشی صاحب ہیں, ہمارے مغل صاحب ہیں اور بشیر الرحمان صاحب ہیں, پارٹی کے پرانے کارکن ہیں. سر جب آپ ان کو ان کی تسلیل ہے, یہ میں یہ سمجھتا ہوں, میں ایز اے کارکن دیکھیں ہمیں کوئی تنخواہ تو دیتا نہیں ہے, چاہے پارٹی کے اندر کوئی عہدہ ملے یا نہ ملے, لیکن تنخواہ کوئی نہیں دیتا. کارکن کے لیے یہی عزت ہوتی ہے کہ اس کو ایک عہدہ ملے. تو سر اگر اس عہدے میں آپ اس کو اس طرح کر کے عہدہ دیں کہ بجائے اس کے کہ اس کی عزت افزائی ہو, وہ اپنے آپ کو یعنی احساس کمتری کا شکار ہو, اس کو جان بوجھ کے ایسا کیا جائے, تو پھر وہ کارکن یا وہ ورکر پارٹی کے لیے اس طرح کام نہیں کرتے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بغیر مطلب مشاورت کے, بغیر کسی سے پوچھے ایک یا 2 بندے اٹھیں اور وہ پورے جو ہے نا پوری آپ کی تحصیل, پوری آپ کی یونین کاؤنسلز کو جو ہے نا وہ اس طرح کے نوٹیفکیشن جاری کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی افسوسناک ہے. ہم دوسری پارٹیوں کو اس لیے چھوڑ کے آئے کہ وہاں پہ یہ والا سسٹم چلتا تھا جو آزاد دارہ. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر اس طرح کا آزاد دارہ نہیں ہونا چاہیے. ہر کارکن, ہر ورکر کا حق ہے. تو میں تو کہتا ہوں, اور میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہت اچھا قدم اٹھایا. یہ ہماری آواز ہے. میں ہم یہاں رجب بھائی کوئی کسی قسم کا کوئی گروپ نہیں ہے, نہ کوئی ہم گروپ کے لیے یہاں کھڑے ہوئے ہیں. ہم صرف یہاں کھڑے ہیں مرزاق ریشی کے لیے, میرا بھائی جاز مغل کے لیے, بشیر الرحمان کے لیے اور اپنی ٹیم کے لیے. جب گروپ بندی کی بات آئے گی ہم تڑے بازیاں بھی بنائیں گے, ہم سارے بھائی ہیں, گروپ بازیاں بھی بنائیں گے. دمیال میرا گاؤں ہے, میں الیکشن پوری نظر سے لڑتا ہوں, ساری میری برادری آپ سمیت سارے دمیال میں بیٹھے ہوئے ہیں. جدید میرا کونسلر ہے, جوید بھائی میرے بھائی ہیں, جو ادیب
نوید ہمارا یوتھ آپ کونسلر کا مین پوائنٹ ہے کہ نوید ہمارا آپ سے مشاورت نہیں کی گئی. نوید ہمارا یوتھ کونسلر ہے. ہم جب گروپ بندیاں بنائیں گے ہم سارے مل کے دونوں حلقوں میں سے ہم بہترین گروپ بنائیں گے. لیکن آج جو اس میٹنگ کا مقصد ہے کہ آپ کوئی گروپ بندی نہیں ہے یا کوئی گروپ نہیں ہے, ان لوگوں کے ساتھ رہتی ہوئی ہے ہمارے لوگوں کے ساتھ ہم ان کا ساتھ دیں گے. اسی طرح کلیال میں بھی ہوا ہے, میں وہاں بھی جاؤں گا, آپ بھی وہاں موجود ہوں گے. اور مجھے لوگوں نے فون کیا ہے, دوست ہیں میرے پہ, اعتماد کرتے ہیں, انہیں پتہ آپ کی بات جب اٹھائیں گے تو یہ بندہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا. میں کلیال بھی جاؤں گا, میں داما بھی جاؤں گا, جہاں جہاں لکھنؤ بھی جاؤں گا, جہاں جہاں میرے دوست بلائیں گے, جہاں جہاں میرے دوستوں کے ساتھ رہتی ہوئی ہم وہاں کھڑے ہوں گے. یہ کوئی سیاسی دڑا ہم نہیں بنا رہے, یہ سارے اچھے لوگ ہیں, بھائی لوگ ہیں, عزت دار لوگ ہیں, کام کرنے والے لوگ ہیں, محنتی لوگ ہیں. ہمارا یہی گروپ ہے, ہمارا یہی سسٹم ہے, جہاں کوئی سیاسی دڑا نہیں بن رہا, سیاسی گروپ نہیں بن رہے. ہر بندے کی اپنی اپنی پارٹی, ہماری طریقے صاف ہے, ہم سب ایک ہی ہیں. وہ بھی دوسرا گروپ ہے, ان سے بھی ہمارا کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے, ذاتی کا جھگڑا نہیں ہے, لیکن جہاں تھوڑی زیادتی ہوگی ہمیں بولنا چاہیے. جو ظلم سہتا ہے وہ خود ظالم ہوتا ہے. ہمارے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو ہم اس کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں, بول رہے ہیں. کافی ٹیمیں بھی نہیں آئی ہیں ہماری, دمیال سے بھی ہیں, جوڑیاں سے بھی ہیں, اجال سے بھی ہیں, بندے گاؤں سے بھی ہیں, تربیلا کالونی سے بھی ہیں, جو میری اپنے دوست ہیں جن سے میرے ذاتی تعلق ہے, بھی سارے ذاتی بھائی ہیں. گروپ بندیاں بعد میں ہوں گی, الیکشن کے دڑے بعد میں بنیں گے. مختصر بات ہے, ہمارا آج کا ایک ہی مقصد ہے, اس نوٹیفکیشن کو کینسل کیا جائے. ٹھیک ہے جی, بالکل کینسل کیا جائے, نہیں تو ہم کورٹ میں بھی جائیں گے, اور باقی جو اپنی فیصلہ ہوگا وہ ہمارے ایم ایل اے صاحب اور ایم پی صاحب کریں گے. ٹھیک ہے جی, ہمارے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اگر آج ہم نہیں بولیں گے تو مزید زیادتیاں ہوتی جائیں گی. آج کی ہماری میٹنگ ہے.